بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں جویریہ سعود اپنے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ رمضان مبارک ایسی رمضان ٹرانسمیشن ہے جس کو میں اکیلے میری فیملی کے ساتھ میرے چند ساتھیوں کے ساتھ لے کے چل رہی ہوں، اور میری کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کا اجر دے۔ جو بھی ہم یہاں پر اللہ پاک کی بات کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ان کی سنت میں، ہم جو بھی گفتگو یہاں پر کرتے ہیں اللہ پاک اسے قبول و منظور فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہماری زندگیوں میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یا تو وہ کسی کا دل دکھاتا ہے یا پھر اس کا کوئی دل دکھاتا ہے۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا عفو درگزر، یعنی کہ درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اب معاف کرنے کی بات اگر ہم لے کر آتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ عفو درگزر سے جن کے دل جو ہیں وہ بالکل خالی ہیں، جن کے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، جو کہ کسی کو بھی معاف نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ اپنے دل میں باتیں رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ پاک بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عفو درگزر یعنی معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ معافی مانگنے والا اور معاف کرنے والا دونوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے، دونوں جب لوگ اس طرح سے کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو بہت ہی ہلکا آدمی نکلا، بھائی اس نے تو معافی مانگ لی، ارے یہ تو بڑا ہی ہلکا نکلا، اس نے تو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے تم نے کیوں معافی مانگی، تم تو صحیح تھے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ معافی مانگنے سے یا معاف کر دینے سے عزتیں گھٹ جاتی ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سناتی ہوں۔ میں جب سترنگی مارننگ شو کیا کرتی تھی تو ایک دن ہم شو کر رہے تھے بیماریوں کے اوپر، روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ایسے بہت سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنے اپنے مسئلے بیان کیے۔ ان میں خاتون تھی جن کو چونکہ وہاں پر کچھ ہمارے مولوی حضرات بھی موجود تھے اور کچھ عامل حضرات بھی تھے، ان سب نے ان کو اپنے اپنے طریقے سے چیک کیا، اور سب نے ان کو یہی کہا کہ بی بی نہ آپ کے اوپر جادو ہے، نہ آپ پہ کوئی اثر ہے، اور نہ ہی آپ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہیں جو دنیاوی نہیں ہیں، آپ بالکل نارمل ہیں، اور آپ کے ساتھ شاید کوئی آپ کے مینٹلی آپ کو کچھ پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بیمار سمجھتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو چین نہیں ملتا، پریشان رہتی ہیں، بے چین رہتی ہیں۔ ان خاتون کا یہ تھا، وہ کہتی تھیں کہ جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تلاوت بھی کرتی ہوں کلام پاک کی، پھر بھی مجھے چین نہیں ملتا، مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے نیند نہیں آتی، میں بے چین رہتی ہوں، میں گھر سے باہر جاتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں گھر کے اندر آ جاؤں، میں گھر کے اندر آتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں باہر چلی جاؤں، میں کسی سے ملنے جاتی ہوں تو مجھے اس کے پاس چین نہیں ہوتا، کوئی مجھ سے ملنے آتا ہے تو مجھے تب بھی چین نہیں پڑتا، بس میں بہت بے چین رہتی ہوں۔ اچھا، انہوں نے کچھ شروع میں یہ کہا تھا کہ میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے گھر سے نکال دیا میرے بھائی بھابھی نے، اور میری شادی بھی نہیں ہونے دی، نہ میری شادی کرائی انہوں نے، تو میں اس وجہ سے آج تک اکیلی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور میری شادی بھی نہ ہونے دی، نہ کرائی، اور میں نے بہت برا وقت گزارا، اور یہ جو بھی ان کے ساتھ مسائل ہوئے بہرحال، اور انہوں نے مجھ پہ بڑا تعویذ گنڈے کیے، اور جس کی وجہ سے میری بندشیں کر دیں ہر جگہ سے۔ تو بس مجھے ایسے خیال آیا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھیں جب مولوی حضرات نے کہہ دیا ہے یا جو عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، آپ پہ کوئی جادو نہیں ہے، آپ پہ کوئی تعویذ نہیں ہے، آپ پہ کوئی اثر آسیب نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ کے بھائی نے ایسا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت میں یہی لکھا ہو کہ آپ کی شادی نہ ہونی ہو، اور بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی کچھ غلطیاں ہوں، آپ بھی تنگ کرتی ہوں بھائی کو یا بھابھی کو، جس کی وجہ سے وہ آپ سے الگ ہو گئے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مجھ پہ تعویذ کرایا، بہرحال وہ بضد تھیں اس بات۔ پھر مجھے خیال آیا ایک، میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بھائی بھابھی کو معاف کر دیا؟ کیونکہ اس بات کو 10 سال ہو چکے تھے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے اپنے بھائی بھابھی کو معاف نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، میں نے ان کو معاف نہیں کیا، بلکہ میں روز ہر نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتی ہوں۔
ان کو بد دعائیں دیتی ہوں. کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں اپنے بھائی اور بھابھی کو بد دعا نہ دوں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بس پھر آپ ایک کام کریں, آپ ان کو معاف کر دیں. جس دن آپ نے ان کو معاف کر دیا اور آپ نے ان کو بد دعائیں دینی چھوڑ دیں, اس دن آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کا قلب کو بھی سکون مل جائے گا, آپ کو نیند بھی سکون سے آئے گی. اور کیا پتہ کہ جس وجہ سے آپ اس کو بد دعائیں دے رہی ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے تو کچھ نہیں دیکھا کہ انہوں نے آپ پہ جادو کیا یا آپ کے ساتھ زیادتی کی. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ زیادتی آپ کے ساتھ کی ہی نہ ہو جس کی وجہ سے آپ ان کو بد دعائیں دے رہی ہیں, اور آپ کو خود کو چین نہیں پڑ رہا ان بد دعاؤں کی وجہ سے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بد دعائیں جو بلا وجہ دی جاتی ہیں, جن کا کوئی وہ نہیں ہوتا, آپ کے پاس حقیقت نہیں ہوتی, جن کا کوئی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا کہ ظلم زیادتی آپ کے ساتھ کسی شخص نے کی اور آپ کو اس کو برا بھلا کہیں, اس کو بد دعائیں دیں, تو وہ بد دعائیں آپ کے لیے بے چینی کا باعث بن جاتی ہیں. اور اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے اور اس کو بد دعائیں دیتے ہیں تو تب بھی آپ کی طبیعت میں بے چینی رہتی ہے, کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو جب ہم کوئی بھی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کریں گے تو ہم بے چین رہیں گے, ہم پریشان رہیں گے, ہمیں کہیں چین نہیں ملے گا, ہم اسی طرح بے سکون رہیں گے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا کرے کہ ہم اپنے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتیوں کو, ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی, ہمارے ساتھ برا کیا, ان لوگوں کو ہم معاف کریں. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سکون کی دولت. آپ کے پاس کتنا پیسہ ہو, کتنی دولت ہو, اگر آپ کو سکون کی نیند نہیں آتی, آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ سکون نہیں ملتا, آپ کو اپنے بستر پہ سکون نہیں ملتا, تو بیکار ہے یہ ساری آسائشیں, یہ ساری دولت اور یہ ساری جو بھی زندگی کی آپ کی لوازمات ہیں, سب بیکار ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں لیکن آپ سکون سے سوتے ہیں, آپ سکون سے جیتے ہیں, آپ کا دل مطمئن ہے, آپ کی روح مطمئن ہے, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی امیر انسان نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق دے, آمین ثم آمین. اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. ہمارے ساتھ محمد زبیر موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جی ہمیں کیا سنا رہے ہیں. تو میں اس وقت آپ کو ایک وہ حمد سے سٹارٹ کرتے ہیں. اے خدا کس سے مانگے اب مدد تیرے سوا, اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا, اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری, مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا, کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. تو چاہے تو ملا دے بچھڑے ہوئے دلوں کو, میرے مولا بچھڑے ہوئے دلوں کو, ہو جائے ہم پہ مولا, ہو جائے ہم پہ مولا رحمت کا ایک اشارہ.
اور رحم و کرم سے اپنے بھر دے ہمارے دامن. آمین آمین. میرے اللہ کروں سے اپنے بھر دے ہمارے دامن. بدلے ابھی زمانہ بدلے ابھی زمانہ کرتے رہو اشارہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. اے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. مشکل میں ہم نے تیری میرے مولا مشکل میں ہم نے تیری رحمت کو ہے پکارا. ہے بے قصوں کے والی دے دے ہمیں سہارا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اتنا خوبصورت کلام میں نے پہلی بار سنا ہے. اچھا ہاں آپ نے ابھی سنا. جی بہت خوبصورت کلام. جزاک اللہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ابھی زبیر ہیں, ایک اور کلام ان سے سنیں گے تھوڑی دیر کے بعد. جی تو وقت ہو گیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا جس میں ہم بات کرتے ہیں کسی ایک ٹاپک پر. اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے, حقوق العباد, حقوق اللہ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور آج ہمارے جو مہمان موجود ہیں رمضان مبارک میں اسلامک اسکالر ہیں مسز جہان شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے, درگزر, معاف کرنا, جو کہ ہمارے یہاں سے ہمارے معاشرے میں سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تو اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درگزر کی ایسی ایسی مثالیں, عام معافی کی ایسی ایسی مثالیں پیش کی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے, لوگ حیران رہ جاتے ہیں. فتح مکہ کے موقع پر جو عام معافی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ جس کے بعد جوک در جوک وہ لوگ جو اسلام کو مانتے نہیں تھے, وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں شامل ہونا شروع ہو گئے, مسلمان ہونا شروع ہو گئے اس عام معافی کے وجہ سے. اور اس کے علاوہ طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا لوگوں کو. تو یہ معافی اور درگزر جو ہمارے نبی پاک کی سیرت سے اگر ہم دیکھیں اٹھا کر, تو وہ آج کے معاشرے میں ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ہم تھوڑی سی بات چیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور ان کی سنت سے اگر ہم چلیں اور اللہ پاک کے احکامات کو ہم دیکھیں تو ہماری زندگی میں اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ معافی اور درگزر ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کی زندگی میں. بہت بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد والشکر للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم. اما بعد, پوری امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و رمضان کریم. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں غصے کو اور معاف کرنے کو ایک ساتھ مقرون کیا ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے تب آپ جو ہے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ معاف نہیں کرنا چاہتے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کو محسنین میں سے کہا ہے, جو لوگ لوگوں پر احسان کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف اچھائی کرتے ہیں, اچھائی کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ رب العزت نے غصے کو کیوں اس کے ساتھ
مقرون کیا ہے کہ آپ جب غصے میں ہوتے ہیں تو آپ سارے کے سارے سینسز اپنے ختم کر دیتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, آپ اس پہ ضبط نہیں کر سکتے. الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, فرمایا ہے کہ وہ شدید ہے, یعنی کہ وہ انسان میری نظر میں بہادر ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائے اور اس کے اوپر ریئیکٹ نہ کرے, اس کے اوپر غلط ریئیکٹ نہ کرے, تو وہ میری نظر میں سب سے زیادہ بہادر ہے. تو پھر معاف کرنے والے کی کیا فضائل ہوں گی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ ان اللہ لا يحب الظالمین, کہ جو انسان معاف کرتا ہے اور صلح کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اجر کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ پھر اس کو چاہے جتنا چاہیں نوازیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اس آیت میں کوئی چیز کو مخصوص نہیں کیا, کیونکہ لعظمت البشارہ, کہ اتنی بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں بتائیں گے کہ اس کی کیا بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ستر رکھا ہے, اس کو سر رکھا ہے. انہ لا يحب الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو بالکل ناپسند کرتا ہے, بالکل پسند نہیں فرماتا. کہ جو لوگ معافی اور درگزر نہیں کرتے, جو لوگ دوسروں کی غلطیوں کو بھول نہیں پاتے, اس کو جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے, موو آن نہیں کر پاتے, دل میں رکھتے ہیں, اس کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظالم کہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں, وہ اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ اور یہ جو معافی ہے وہ بیسکلی ہے کیا چیز, معافی کیا ہے, اس کو بڑے سمجھنے کی ضرورت ہے. معافی یہ چیز ہے کہ جب آپ قدرت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی, اس کے باوجود آپ معاف کر رہے ہیں, آپ اپنی طرف ایک صحیح بھی ہیں اور اپنی طرف جو ہے وہ آپ پوری قدرت رکھتے ہیں کہ آپ اس سے بہترین بدلہ لے سکتے ہیں, آپ پوری طاقت رکھتے ہیں اس چیز کی, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے لیے فی سبیل اللہ آپ اس کو معاف کر دیں, آپ اس کو جانے دیں اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, تو اس کے اجر کے کیا ہی کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو لوگ معاف کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں اور اس بات کو بھول بھی جاتے ہیں, اگلی بار اس بات کا تانا بھی نہیں دیتے, اس بات کو اگلے انسان کو یاد بھی نہیں کراتے. آپ نے معاف کر دیا, پھر آپ بیٹھے بیٹھے اس کو بار بار یاد دلا رہے ہیں, بار بار تانے دے رہے ہیں, بار بار آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم سے یہ غلطی ہوئی تھی میں نے معاف کیا, آپ احسان جتا رہے ہیں اس کے اوپر. یہ معاف کرنا بالکل بھی نہیں ہے. معاف کرنا یہ ہے کہ آپ نے معاف کر دیا اور آپ بھول گئے, اب وہ انسان جانے اللہ جانے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. اور بالکل آپ صرف اتنی سی اگر چیز اپنے ذہن میں یہ سوچ لیں کہ اگر وہ رب ذوالجلال آپ کی چھوٹی سی چیز کی بھی پکڑ کر لے تو آپ کہاں پر جائیں گے, پھر آپ کہاں پر جائیں گے. من ستر مسلم یوم القیامہ ستر اللہ یوم القیامہ, کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی ستر پوشی کرتا ہے, اس کی برائیوں کو چھپاتا ہے, ڈھکتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی برائیوں کو چھپائیں گے. کیا ہماری کوئی برائی اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا ہمارا کوئی گناہ, کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے؟ بے شک بالکل بھی نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے اس کو معاف کیا, آپ نے اس چیز کے اوپر صبر کر لیا. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ یہ بہت بڑی باتوں میں سے ہے. یعنی کہ تین چیزوں کو ایک ساتھ ایک تو آپ کو غصہ پینا ہے, دوسرا آپ نے معاف کرنا ہے, تیسرا آپ نے صبر بھی کرنا ہے اس کے اوپر. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ, اور وہ لوگ مومنون کی صفات ہے, اور وہ لوگ جو کبائر الاسم بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچتے ہیں, بدکاریوں سے بچتے ہیں, اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور ایک مسکراہٹ دیتے ہیں ان کو, اور ان کے دل کو بلکہ تسلی دیتے ہیں. کئی بار آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہو گئی ہے, آپ نے اس کو اگر احسن طریقے سے معاف کیا, آپ یقین کریں اس انسان کے اندر آپ شرمندگی کو اتنا بھر دیں گے کہ وہ نیکسٹ ٹائم آپ کے سامنے جو ہے وہ نظریں ملاتے ہوئے پریشان ہوگا. کئی بار وہ آپ کے حق میں اتنی اللہ کے حضور دعائیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر دیں گے. آپ کر تو دیکھیں, ایک اسٹیپ لے کر تو دیکھیں. طائف میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا بہیو کیا کہ ان کے جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے تھے, تو وہ فرشتہ آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم 2 پہاڑیوں کو آپس میں وہ کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, انشاءاللہ ان کی نسلوں میں سے مسلمان آئیں گے. اور آج آپ دیکھیں شاید ہی طائف میں کوئی ایسا ہو جو کلمہ گو نہ ہو, سب کے سب مسلمان ہیں. اچھا, اب ہماری طرف کیا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ہماری لیے بہت زیادہ غلط کر دے, بہت زیادہ ہمارے ساتھ برا کر دیا, ظلم کی انتہا کر دی ہمارے ساتھ, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ, تم سے پوچھا جاتا ہے کہ بہترین صدقہ کیا ہے, سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو کیا کہا؟ معافی, معاف کر دو. یہ بہترین صدقہ ہے اور بہترین نفقہ ہے.
بہت سارے لوگ ایسے اپنے ماں باپ سے ناراض ہو کے ان سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ بھی مقبول نہیں ہے اگر ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں. اپنے ماں باپ کو راضی کریں, اپنے ماں باپ کے پیروں میں بیٹھ جائیں. انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے, پالا ہے, آپ کس طریقے سے ان کو اپنے آپ سے ناراض رہنے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو ان رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ برا کرتے ہیں یا جو ان کو کاٹتے ہیں یا جو ان کے ساتھ غلط معاملات کرتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں. لیکن آپ ان کی خوشی غم میں کھڑے ہوتے ہیں. کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو پوچھتے ہیں, ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں. تو اگر اس طریقے کے کوئی آپ کے رشتہ دار ہیں تو آپ آج ہی جو ہے ان کے ساتھ صلح کریں, تاکہ آپ بھی اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ان لوگوں میں سے ہوں جو لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے بنیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں. یہ ایسا مہینہ ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بھی کدورت ہے, کوئی بھی لغزش ہے, کوئی بھی بغض ہے کسی کے لیے, اس مہینے کے صدقے میں آپ ان سب لوگوں کو معاف کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے رحمت کے, دنیا اور آخرت میں رحمت کے دروازے کھولیں گے. آپ کسی کو معاف کر رہے ہیں یعنی اس کے لیے آپ نے آسانیاں کری نا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. دنیا والوں کے اوپر رحمت کرو, آسمان میں جو ہے وہ تم پر رحمت کرے گا. آپ ان کے لیے آسانیاں کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں کریں اس ماہ مقدس کے صدقے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی باتیں آپ نے بتائیں. اور معاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا, معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. معاف کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے ہمیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک جو چیزیں ہم نے اس وقت سنی, ہمیں جہان نے بتائیں, اس کے علاوہ ہم خود بھی پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں سب کچھ, اس کے باوجود ہم چیزوں کو نہیں اپناتے ہیں. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں درگزر کرنے, معاف کرنے اور معافی مانگنے جو ہے نا ہمارے لیے آسان کر دے. اس دعا کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے, ستم پر ستم سہ گئے دشمنوں کے, سہ گئے دشمنوں کے, فقط ربنا ربنا کہتے کہتے, ربنا کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے, مصیبت کے مارو, مصیبت کے مارو کٹھن منزلوں سے, کٹھن منزلوں سے گزر جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے, مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ
سفر کہتے کہتے اور ہوئے سرخرو آپ ہر مارکے میں ہوئے سرخرو آپ ہر مارکے میں آپ ہر مارکے میں رسول خدا مرحبا کہتے کہتے مرحبا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، بہت ہی خوبصورت کلام لوگوں نے لکھ دیے ہیں، اور ماشاءاللہ جب ان کو آواز خوبصورت مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے. اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ اسی طرح جو ہے وہ نعت خوانی کرتے رہیں. اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہیں. آمین سو آمین. بہت شکریہ زبیر، تھینک یو سو مچ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا وظیفہ ہے بے اولادی. شادی کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد کا معاملہ رہتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، رزق، اولاد، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دستی قدرت میں. جب تک پروردگار نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن کیونکہ ہم بندے، ہمیں اللہ سے التجا کرنی ہے، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے. یہ قرآن میں وَإِذَا سَأَلَكَ، اے میرے بندو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیں کہ یہ مجھ سے مانگیں. جب اللہ سے کوئی بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مانگنا بڑا پسند ہے. کوئی اللہ سے مانگی یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے. اس میں آپ جتنی کثرت سے دعائیں مانگیں گے، رمضان المبارک کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. وہ نسخہ ہے بے اولادی کے لیے. عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے وہ سورہ ناس کی پڑھنی ہے. ایک تسبیح سورہ ناس عصر اور مغرب کے درمیان، یا مصورو یا باری، یا مصورو یا باری، اور پورے دن کے اندر چلتے اٹھتے بیٹھتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اس کا ذکر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی برکت سے اور سورہ ناس کی برکت سے جو بے اولادی کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا، یہ نظر بد کی وجہ سے بھی معاملات ہوتے ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر کبھی کبھی میڈیکلی ایشو بھی ہوتا ہے. لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے. جب تک آپ دوا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا. بالکل دعا کیجئے، مگر دعا کے ساتھ دوا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کے صدقے میں جو بے اولاد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے. جی ناظرین، یقیناً آج کا پروگرام آپ کو ہمارا اچھا لگا ہوگا. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری اچھی باتیں اٹھائی ہوں گی اس پروگرام میں سے. اور آج کا ہمارا پروگرام جس ٹاپک پہ تھا وہ تھا معافی، عفو، درگزر، اور یہ سب اخلاقیات میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاقیات سکھائی ہیں، جو ہمیں اپنی سنت کے ذریعے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کا ایک اہم وہ ہے، یہ ٹاپک ہے یہ جس پہ آج ہم نے بات کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، جو اس سے قطع تعلق کرے اس سے ناتا جوڑے. اور ہماری ایگوز، ہمارے انا اتنی زیادہ ہیں آج کل کہ ہم جو ہیں یہ
چیزیں کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اگر جنت میں محل بنا دیا جائے گا ایسے لوگوں کے لیے، تو کیا ہمیں جنت میں محل نہیں چاہیے؟ ہم ساری زندگی دنیا میں محل بنانے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں، اور جنت کے جو محلات ہمیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ مل رہے ہیں، معاف کرنے پر، ناتا جوڑنے پر، عطا کرنے پر، کیا ہم یہ کام نہیں کر سکتے؟ بہت آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا ہے، ہمارے دین میں بہت آسانیاں ہیں، اگر ہم ان کو کرنا چاہیں تو، اور اس کو آسان سمجھ کے ہم کام کریں تو۔ جن کے لیے معافی بہت مشکل کام ہے، معاف کرنا یا معافی مانگنا، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے جس کی وجہ سے آخرت میں محل تعمیر ہو رہے ہیں ہمارے لیے جنت میں۔ تو اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کا دل اتنا بڑا کرے کہ ہم لوگوں کو معاف کر سکیں۔ تو جی پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک۔ Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan